آج ہم ایک ایسی مالی عادت پر بات کر رہے ہیں جو شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی کی ہوگی، جذباتی یا فوری خریداری، امپلس بائنگ جسے کہتے ہیں۔ مطلب وہ خریداری جو بس بغیر سوچے سمجھے اچانک دل چاہا یا کوئی سیل دیکھی اور کر لی۔ تو آج ہم ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں گے کہ یہ آخر ہوتا کیوں ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ صرف آپ کہیں کہ پیسوں کا ضیاع ہے ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے نا گہری نفسیاتی وجوہات بھی ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی ایسی چیز خریدتے ہیں جو ہمیں پسند ہو یا نہیں ہو تو دماغ میں نا ایک کیمیکل خارج ہوتا ہے، ڈوپامین۔ یہ ہمیں وقتی طور پر خوشی دیتا ہے، ایک تسکین کا احساس۔ اچھا، ڈوپامین؟ جی، اور یہ احساس اتنا فوری اور اچھا ہوتا ہے کہ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ اچھا لمبے عرصے میں اس کا مالی طور پر کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف قوت ارادی کی کمی نہیں بلکہ یہ ایک طرح کا دماغی رد عمل ہے۔ یہ ڈوپامین والی بات تو واقعی سوچنے والی ہے۔ تو پھر اس وقتی خوشی کے چکر سے نکلنے کے لیے اور ذرا سمجھداری سے فیصلے کرنے کے لیے کیا طریقے ہیں؟ کچھ عملی ٹپس ہیں؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ اور پہلی تجویز تو بہت آپ کہیں بنیادی سی ہے لیکن ہے بہت مؤثر۔ وہ یہ کہ خریداری کے لیے جب بھی جائیں ایک فہرست بنا کر جائیں۔ فہرست؟ اچھا۔ جی، جب آپ کو پتا ہوگا نا کہ کیا لینا ہے تو پھر ادھر ادھر کی غیر ضروری چیزوں پر دھیان وہ کم جاتا ہے۔ یہ لسٹ ایک طرح سے آپ کو اپنے منصوبے پر قائم رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، فہرست تو سمجھ آتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز بس اتنی زیادہ پسند آ گئی کہ فہرست ایک طرف رہ جاتی ہے؟ اس وقت کیا کریں؟ ہاں، ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے نا ایک 24 گھنٹے کا اصول ہے، وہ بڑا کام آتا ہے۔ اگر کوئی چیز خریدنے کی بہت شدید خواہش ہو رہی ہو، خاص طور پر اگر وہ مہنگی ہے یا آپ کے بجٹ میں نہیں ہے تو فوراً نہ خریدیں۔ خود کو کہیں کہ بس 24 گھنٹے انتظار کرنا ہے۔ صرف 24 گھنٹے؟ جی، اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگلے دن تک یا تو وہ شدید خواہش کم ہو جاتی ہے یا پھر آپ زیادہ عقلی طور پر سوچ پاتے ہیں کہ واقعی اس کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ یہ وقفہ دماغ کو وہ جو ڈوپامین کا فوری اثر ہوتا ہے نا، اس سے نکلنے کا موقع دیتا ہے۔ اچھا، یعنی تھوڑا وقت دینے سے وہ جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی فہرست اور انتظار، لیکن آج کل ایک اور مسئلہ بھی تو ہے، وہ جو فون پر ہر وقت سیلز، ڈسکاؤنٹس کی نوٹیفیکیشنز آتی رہتی ہیں، ان کا کیا کریں؟ وہ تو مسلسل للچاتی رہتی ہیں۔ ہاں، یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ تو تیسرا طریقہ یہی ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل نوٹیفیکیشنز ہیں نا، ان کو بند کر دیں۔ مارکیٹنگ والے جانتے ہیں کہ یہ اطلاعات یہ لوگوں کو فوراً متوجہ کرتی ہیں خریداری کی طرف۔ انہیں بند کرنے سے آپ اس مسلسل وہ جو ایک ترغیب ملتی رہتی ہے نا، اس سے بچ جاتے ہیں۔ صحیح، وہ جو شور ہے اس کو کم کر دیا جائے۔ بالکل، تاکہ آپ اپنی اصل ضروریات پر توجہ دے سکیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ جو پیسے دینے کا طریقہ ہے، کارڈ سے دیں یا نقد، سنا ہے اس سے بھی فرق پڑتا ہے؟ جی بالکل فرق پڑتا ہے۔ چوتھی حکمت عملی یہی ہے کہ کوشش کریں کہ کارڈز کے بجائے نقد رقم استعمال کریں، کیش۔ ہاں۔ دیکھیں، جب ہم کارڈ سے پیمنٹ کرتے ہیں نا تو وہ پیسے جاتے ہوئے محسوس نہیں ہوتے، ایک طرح سے غیر محسوس سا عمل ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ لیکن جب آپ جیب سے نوٹ نکال کر دیتے ہیں تو آپ کو وہ خرچ زیادہ ٹھوس لگتا ہے، زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ چیز نفسیاتی طور پر آپ کو تھوڑا زیادہ محتاط بنا دیتی ہے۔ صحیح بات ہے، ہاتھ سے پیسے نکلتے دیکھ کر واقعی زیادہ احساس ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو آخری نقطہ کیا ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے؟ پانچواں اور شاید سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اپنے جو بڑے مالی اہداف ہیں نا، انہیں ہمیشہ سامنے رکھیں۔ جب بھی کوئی غیر ضروری چیز خریدنے کا شدید دل کرے تو بس ایک لمحے کو رکیں اور سوچیں، کیا یہ خریداری میرے لمبے عرصے کے مقاصد جیسے سمجھیں گھر خریدنا ہے یا بچوں کی تعلیم یا ریٹائرمنٹ کی بچت، ان میں مدد دے گی یا رکاوٹ بنے گی؟ اپنے بڑے مقاصد کو یاد رکھنا، جی، اپنے بڑے خوابوں کو یاد رکھنا نا، وہ وقتی خواہشات پر قابو پانے کے لیے ایک بہت مضبوط وجہ بن جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو جذباتی خریداری ہے، یہ ہے تو ایک عام انسانی رویہ، اس کے پیچھے نفسیاتی اور آپ نے بتایا کیمیائی وجوہات بھی ہیں، لیکن یہ ہمارے مالی مستقبل کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو فہرست بنانا،
24 घंटे इंतज़ार करना, डिजिटल शोर कम करना, नकद इस्तेमाल करना और अपने मकासद को याद रखना, ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम इस आदत को काबू में रख सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, समझदारी से खर्च करने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में लुत्फ ना उठाएं, बल्कि इसका मतलब है कि अपने पैसे उन चीजों पर लगाएं जो वाकई आपके लिए अहमियत रखती हैं। सही। तो चलते चलते सामीन के लिए एक सोचने की बात छोड़ जाते हैं। ज़रा गौर करें कि आपके अपने कौन से खास हालात हैं या जगहें या शायद अंदरूनी एहसासात, जैसे कभी तनाव हो या बोरियत या शायद बहुत ज़्यादा खुशी, जो आपको बगैर सोचे समझे खरीदारी की तरफ माइल करते हैं। अपने उन ज़ाती मुहर्रकात को पहचानना ही असल में उस रवैये को बदलने की तरफ पहला कदम है।